الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند امام الانبیاء نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین چاند تاروں میں آج بڑی ہلچل ہے نصیر چاند تاروں میں آج بڑی ہلچل ہے نصیر یہی آثار بتاتے ہیں کہ وہ آپ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم علیہ السلام دی بارگاہ اندر ہدیہ تبریک و تحسین عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور حضرات علماء کرام خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات قرآن مقدسہ کے چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے مفہوم و مطلوب پر حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عالیہ نصیب فرمائے سامعین محترم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نماز پر فخر کرنا منع ہے نمازی نماز ادا کرے پھر پر فخر کرے تو نماز قبول نہیں ہوتی نماز پر فخر کرنا منع ہے روزے پر فخر کرنا منع ہے زکوٰۃ پر فخر کرنا منع ہے حج پر فخر کرنا منع ہے جہ و جلال پر فخر کرنا منع ہے حسن و جمال پر فخر منع ہے علم و کمال پر فخر کرنا منع ہے سلطنت و بادشاہت پر فخر کرنا منع ہے لیکن نسبت سید الابرار پر فخر کرنا عین ایمان ہے اور میں تو کہوں گا کہ اگر آپ قرآن و حدیث کا غور و خوض سے مطالعہ کریں تو جگہ جگہ آپ کو نسبت انبیاء اور نسبت اولیاء نظر آئیں گے مثلا سب سے کم تر ہے مٹی جب یہ مٹی آرمی چیف کے قدموں کے نیچے آئی تو مٹی مٹی رہی جب یہ مٹی پرائم منسٹر کے قدموں کے نیچے آئی تو مٹی مٹی رہی جب صدر کے قدموں کے نیچے آئی تو مٹی مٹی رہی کسی وزیر مشیر خطیب سکالر ادیب ڈاکٹر کے قدموں کے نیچے آئی تو مٹی مٹی رہی لیکن جب یہ مٹی آمنہ کے لال کے قدموں کے نیچے آئی بخاری کے حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا غبار المدینہ تے شفاء من الجزام سرکار نے فرمایا میرے شہر مدینہ کی مٹی برس کی بیماریوں کے لیے دوا ہے نہ ہو آرام جس مریض کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس مریض کو سارے زمانے سے تھوڑی سی لے جائے خاک ان کے آستانے سے اور پھر خصائص کبریٰ بھی یہ بات موجود ہے شرح شفا میں بھی ہے اور
انور شاہ کشمیری اپنی کتاب فیض الباری شرح بخاری میں لکھتا ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ اس وقت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے، ایک مٹی یہ ہے اور ایک مٹی وہ ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ مس ہو رہی ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھتا ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ کعبہ سے اللہ کی عرش کی شان زیادہ ہے، کعبہ سے اللہ کی عرش کی شان زیادہ ہے، لیکن مولانا انور شاہ کشمیری دیوبندی فیض الباری شرح بخاری میں لکھتا ہے اگر ہو چاہے ہو کعبہ چاہے ہو عرش، اس وقت میرے آقا دو جہاں کے جسم سے مدینہ میں جو مٹی لگ رہی ہے اس کی شان کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ ان کا درد کہاں تک پہنچا، ان کا درد کہاں تک پہنچا، قلب جگر اور جا تک پہنچا، ساری دنیا کعبے پہنچی، میں کعبے کی جا تک پہنچا۔ اور بریلوی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جو فقیر لوگ جس طرح نعت پڑھ دیں یا نعرہ لے دیں، وہ حسن دا مقام نہیں ہونا، بلکہ حدیث مبارک حدیث قدسی سرکار نے فرمایا، رب تعالیٰ فرمانا کچھ ابر آلود مال بکھرے ہے، کوئی زیادہ سونی شکل و صورت بھی نہیں، جنہاں صاحب رضوان کمرہ دے جھلا دے، اگر اللہ دی ذات قسم اٹھا گرن کسی گل دی، لو اقسم باللہ لا برہو، رب تعالیٰ فرمانا اگر وہ قسم اٹھا گرن تو میں اس کی قسم پوری کر چھوڑے گا۔ یہ جو لوگ ہیں نعرے تے ہنسنا نہیں چاہیے، یہ کافی دوست ہنستے بیٹھے ہیں، یہ اللہ دے مقبول ترین لوگ ہیں جو ہونے نہیں دلو۔ برحال ہر زیر تصد بیٹھنا آباد تک اللہ بہتر جاننا۔ برحال مولانا انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں اس وقت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے اس کی شان اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ اور اسی مقام پر بریلوی کا تاجدار آیا، کہتا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور پھر اس مٹی کی شان اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے، یہ تو تھی حدیث مبارکہ، اب اللہ کے نزدیک اس مٹی کی شان کتنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اب اگر یہاں پر یہ آیت کریمہ ختم ہو جاتی تو اعتراض کرنے والا کوئی کہہ دیتا کہ رب تعالیٰ نے قسم اس لیے اٹھائی کہ وہاں زمزم ہے، وہاں پہ زمزم ہے، وہاں کعبہ ہے، وہاں مزاب رحمت ہے، وہاں مزدلفہ ہے، وہاں منا ہے، وہاں سین حرم ہے، لیکن میرے رب نے یہ سوال سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ رب تعالیٰ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے بابو مجھے سے شہر مکہ کی قسم، لیکن قسم اس لیے نہیں کہ وہاں کعبہ اللہ ہے، وہاں صفا ہے، وہاں مروہ ہے، وہاں مزدلفہ ہے، وہاں مزاب رحمت ہے، وہاں آب زمزم کا کنواں ہے، لیکن محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے اس شہر مکہ کی مٹی نے تیرے قدم چومے ہیں۔ کھائی قرآن نے خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن نے خاکے گزر کی قسم، مصطفیٰ پاک کی حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر شہر تو بڑے خوبصورت بھی ہیں، اسلام آباد بھی خوبصورت شہر ہے، ماسکو بہت ہی خوبصورت ترین شہروں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن ایک شہر وہ ہے جس میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار کے حدیث مبارکہ دار قطنی کی سرکار نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت فانی اشفع بہا، سرکار نے فرمایا جڑا شخص تھوڑے جو طاقت رکھدا کہ میرے شہر مدینہ کے اندر فوت ہوئے، جڑا فوت ہوئے سی میدان محشر انگلی جو پکڑ کے جنت لے کے گئے سی۔ اور پھر بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے خطیب حجرے سے چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، ممبر کی طرف، لیکن درمیان والی جگہ اسی طرح تھا۔ ویلکم۔ بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے سکالر حجرے سے ممبر کی طرف چل کر آتے ہیں، لیکن درمیان والا راستہ اسی طرح رہتا ہے، مٹی اسی طرح رہتی ہے، لیکن بخاری کے حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار نے فرمایا یہ کوئی عام مٹی نہیں، جہاں پر میرے قدم لگ چکے ہیں خالق کائنات نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اور پھر پاکستان میں اگر کوئی شخص نسبتوں کا ادب و احترام کرے یا نہ کرے، جس کمپنی کا بھی مولوی وہاں پر جاتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر سرکار کے قدم لگے وہاں پر نفل ادا فرمائے۔ اور پھر قبریں بھی بڑی زیادہ ہیں، بڑی خوبصورت قبریں ہیں، جنرل ایوب کی بڑی خوبصورت قبر ہے، جنرل ضیاء الحق کی بھی قبر ہے، بھٹو
بتوں کی بھی قبر ہے، لیکن ایک قبر وہ ہے جس کے اندر آپ کے اور میرے نبی تشریف فرما ہے۔ سرکار نے فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، سرکار نے فرمایا جس نے میرے قبر آنگن کی زیارت کر کی اس پر میری شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ اور پھر نسبت مصطفیٰ کی کتنی اہمیت ہے، اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا۔ اس وقت جو ہمارا کعبہ ابراہیمی، یہ بھی سرکار کی نسبت کا مرہون منت ہے۔ کیسے؟ بنو سلمہ کی مسجد ہے، میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ دوران نماز میرے آقا کے ذہن میں یہ خیال آیا، گمان آیا، یہودی تانا دیتے ہیں یہ کیسا نبی ہے، دین نیا، کتاب نہیں، شریعت نہیں، نبی نیا، لیکن کعبہ ہمارا والا استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کموں پہ جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کا کعبہ بیت المقدس، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا کعبہ بھی بیت المقدس۔ اب میرے آقا دو جہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں، اسی دوران سرکار کے قلب عطر میں یہ بات آئی کہ یہودی تانا دیتے ہیں یہ کیسا نبی ہے، دین بھی نیا، کتاب بھی نہیں، شریعت بھی نہیں، لیکن کعبہ ہمارے والا استعمال کرتا ہے۔ دوران نماز کیا لیا، سرکار نے بار بار اپنا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھایا۔ اب چاہے تو یہ تھا کہ خالق کے کہنا جبریل امین کو بھیجا، کیا جبریل جا محمد سے کہہ دے کہ دوران نماز آسمان کی طرف سر اٹھانا منع ہے، لیکن خالق کے کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، لیکن یہ کہنے کے لیے نہیں بھیجا فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے محبوب آج کیا بات ہے کہ بار بار ہماری طرف آپ کا رخ اٹھ رہا ہے، کیا بات ہے کہ آج ہماری طرف دوران نماز رخ کو اٹھا رہے ہیں، ہمیں زیارت کرا رہے ہیں، پردہ اٹھا رہے ہیں، بابو وجہ کیا ہے؟ جبریل امین حاضر ہوتا ہے دوران نماز، سرکار نے فرمایا جبریل میں یہ چاہتا ہوں کہ کعبہ تبدیل ہو جائے، قبلہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، کعبہ کو اپنا قبلہ بنانا چاہتا ہوں۔ جبریل امین رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، جبریل امین نے عرض کی یا اللہ محمد مصطفیٰ یہ چاہتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب سے فرما دے قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب جس طرف تو رخ موڑ لے گا ہم اسی کو کعبہ بنا لیں گے، جس طرف تو رخ موڑ لے گا اسی طرح ہم کعبہ بنا لیں گے۔ اب میرا ذوق ایمانی یہ کہتا ہے سرکار نے کہا ہوگا یا اللہ تیری عبادت ہے، تیری نماز ہے، نماز پہلے ادا ہو جائے، بعد والی نماز میں قبلہ کی رخ تبدیل کر دیں گے، لیکن اب تعالیٰ نے فرمایا اے محمد نہ میری عبادت بعد میں قبول ہوگی، تیری رضا پہلے قبول ہوگی۔ تو دوران نماز امام الانبیاء نے قبلے کی طرف رخ پھیر لیا، صحابہ نے بھی رخ پھیر لیا، اور پھر مقام غور ہے رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً نَرْضَاهَا یا أَرْضَاهَا، واحد متکلم یا جمع متکلم، جس کو ہم پسند کریں گے اسی کو قبلہ بنا دیں، لیکن نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا قِبْلَةً تَرْضَاهَا، واحد حاضر کا صیغہ فرمایا محبوب جس پر تو راضی ہو جائے گا میں خالق کی کائنات اسی کو قبلہ بنا دوں گا۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر تجھے میری نگاہ کا قصور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر تجھے میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں دور ہے۔ اور پھر پنجابی شاعر آیا، پنجابی بڑی میٹھی زبان ہے، بلے شاہ کی زبان ہے، وارث شاہ کی زبان ہے، پیر میرے علی کی زبان ہے، سلطان بہو کی زبان ہے۔ پنجابی شاعر آیا، اس نے کہا پانی لوٹ دیتا، پانی لوٹ دیتا، سجنا تر ہک ویکھا تسا قبلہ موڑ دیتا، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی تبدیل کر لیتے ہیں، قبلہ بنتا ہے اس طرف ریاض ادھر وہ رخ کو موڑ لیتے ہیں۔ اور میوریا کستوریاں دا کہ تو یار نچوڑیاں زلفاں، میوریا کستوریاں دا کہ تو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ بڑا اندے سانج دے یار نے موڑیاں زلفاں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ترضاها، محبوب جس پر آپ راضی ہوں گے ہم اسی کو اپنا قبلہ بنا لیں گے۔ اب میرا رب اصل میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو میرے محبوب کی رضا وہی میری رضا ہوگی، جو میرے محبوب کی پسند وہی میری پسند ہوگی، جس کو میرا محبوب پسند کر لے گا ہم اسی کو قانون شریعت بنا لیں گے۔ اب میرے رب کی پسند کیا ہے، سرکار کی پسند کیا ہے، آئیے توجہ کیے، بخاری کے اندر موجود ہے کہ امام الانبیاء جس وقت معراج کی رات رب تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے، قرب خاص میں پہنچنے کے بعد 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے، چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں محمد کیا تحفہ ملا، کیا گفٹ ملا؟ تو سرکار نے فرمایا رب تعالیٰ نے امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں،
آج ہاں باحجہ ملا کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. جناب موسیٰ کلیم اللہ معراج کی رات آپ کر میرے حال دیکھ رہے تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کرتے ہیں یا رسول اللہ رب تعالیٰ کی ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اے محمد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جائیے، تخفیف کا کمی کا سوال کرائیے، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ کے میری حال جانتے تھے جو امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ 50 کیسے پڑھے گی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ وسیلہ بنے، سرکار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. رب تعالیٰ نے پوچھا محمد کیسے آئے ہو دوبارہ؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ نمازوں کا تخفیف چاہتا ہوں. رب تعالیٰ نے فرمایا 5 نمازیں معاف، 45 باقی. پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بڑا لمبی طویل حدیث ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. 9 چکر جناب موسیٰ کلیم اللہ کی سفارش پر امام الانبیاء نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لگایا. 9 چکر 9.45. جب 45 نمازیں معاف ہو چکی، 5 نمازیں باقی رہ چکی تھی. پھر جناب امام الانبیاء حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چھٹے آسمان پر. اب موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں اے محمد کتنی نمازیں باقی؟ سرکار نے فرمایا 5. پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کرتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اے محمد واپس جائیے، اب رب سے تخفیف کرائیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. اب یہاں پر سرکار نے یہ نہیں کہا اے موسیٰ واپس جاؤں گا، پتہ نہیں رب معاف کرے گا یا نہیں. تو میرا ذوق ایمان یہ کہتا ہے جس رب نے 50 میں سے 45 نمازیں معاف کر دی تھی، سرکار ایک مرتبہ پھر جاتی، یہ 5 بھی چلی جاتی. اب حدیث کے لفظ ہیں، سرکار نے فرمایا پیارے موسیٰ کلیم اللہ 9 بار اب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا چکا ہوں، 45 نمازیں معاف کرا چکا ہوں، حتی استحییت ربی، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا. اب ادھر رب تعالیٰ کا قدرت دیکھیں، رضائے محمد رضائے خدا کیسے ہے. ادھر رب تعالیٰ کا قانون ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. اللہ نے تقدیر کے 50 نمازیں لکھ دی تھی. سرکار دو عالم علیہ السلام بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. خالق کائنات نے 50 نمازوں میں سے 45 معاف کرا کے 5 چھوڑ دی. ادھر رب تعالیٰ کا وعدہ ہے تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. رب تعالیٰ نے قانون بنا دیا اے محمد تیری امت پڑھے گی 5 نماز 50 کا عطا فرماؤں گا. آج باجہل کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم ہوتا کہ صرف آخر میں 5 ہی رہ جانی تھی تو پھر 50 لی کیوں؟ بار بار آسمان کا اور اب تعالیٰ کی بارگاہ کا چکر لگایا کیوں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا، اس لیے بار بار 9 چکر لگانے پڑے. تو میرا سوال ہے رب کو تو پتہ تھا آخر میں 5 رہنی ہے، پھر رب نے ابتداءً 50 دی کیوں؟ اور موسیٰ کلیم اللہ کو بھی پتہ تھا کہ آخر پر 5 رہ جانی ہیں. پہلی دفعہ موسیٰ کلیم اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا محمد جائیے 45 نمازیں معاف کرائیے؟ اصل میں وہ حضور پر موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب آرنی انظر الیک، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ لن ترانی، تو مجھ کو نہیں دے سکتا. تو جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ حضور پر جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذاتی نہیں بلکہ صفاتی تجلی اور سوئی کے سوراخ کا کروڑواں حصہ دیکھتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب تعالیٰ کی زیارت نہیں کر پاتے، لیکن معراج کی رات امام الانبیاء بار بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آ رہے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اصل میں ذات محمد ذات خدا کا مظہر بن چکی تھی. موسیٰ کلیم اللہ چاہتے یہ تھے یہ محمد بار بار میرے پاس آتے رہے، اور جو دیدار میں کوئی حدود پر نہیں کر سکتا محمد مصطفیٰ کے چہرے کا کروں. اور اب تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ پتہ نہیں محبوب پھر آئے گا یا نہیں آئے گا. بار بار موسیٰ کلیم اللہ کو وسیلہ بنا لیتا ہوں، محبوب آتا رہے گا میں زیارت کرتا رہوں گا. تو اصل میں یہ ہے رضائے محمد رضائے خدا. اب رب تعالیٰ کی رضا کیا ہے؟ 5 کے اوپر 50 کا سوال. اب ہے مصنف ابن شیبہ کے جسم وارثہ. ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ایمان لے کر آنا چاہتا ہوں، لیکن نمازیں 5 نہیں 2 پڑھوں گا. اب چاہیے تو یہ تھا رب تعالیٰ فرمان جبریل امین کو بھیجتا اے محمد تیری خاطر 45 معاف کر کے 5 رکھ دی. اب یہ کیسا آدمی آ گیا جو کہتا ہے ایمان لے کر آنا چاہتا ہوں لیکن 5 نہیں 2 پڑھوں گا. رب نے جبریل کو نہیں بھیجا،
سرکار نے قانون بنا دیا. سرکار نے فرمایا میرے صاحب جا تیرا ایمان دو پر بھی قبول کر رہا ہوں, کیونکہ سرکار کو پتہ تھا جو میری پسند وہی رب کی پسند ہو جائے گی. اب پوری نسل انسانی کے لیے سونا پہنا حرام ہے. مشکات کے حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا عبد الرحمن تیرے لیے سونا پہنا حلال ہوگا, اور پوری نسل انسانی کے لیے سونا پہنا حرام ہے. لیکن حضرت سراقہ بن جاش کے لیے سرکار نے فرمایا ہے سراقہ تیرے لیے سونا پہنا حلال ہے. اب اگر یہ تمام چیزیں حرمت تھی لیکن سرکار نے بعض اصحاب کے لیے یہ چیزیں حلال کی تھی, اور اللہ تعالیٰ فوراً جبریل امین کو بھیجا, اے محمد تو کیسا قانون بنا رہا ہے, خود اسی چیزوں کو حرام کرا دیتا ہے پھر بعد میں حلال قرار دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو نہیں بھیجا. اصل میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اصل میں جو میرے محبوب کی رضا کی وہ میرے رب ذوالجلال کی رضا ہوگی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خود خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر نہ چلو, اکڑ کر چلنا منع ہے. میرے آقا دو جہاں طواف بیت اللہ کے لیے آئے, جب مدینہ سے تھکے ہوئے صحابہ کرام تھے نا, وہ صحابہ سے ایسا چلے جا رہے تھے, اکڑ کر نہیں چل رہے تھے. کفار نے کہا یہ محمد کے کیسے صحاب ہے کہ یثرب کی مٹی نے ان کو بیمار کر کے رکھ دیا ہے. اب ادھر رب تعالیٰ کا قرآن ہے لا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر نہ چلو. سرکار فرمایا میرے صحابہ اب طواف کی پہلی 3 چکروں میں تم اکڑ کر چلنا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجا, اے محمد ہم نے کہا ہے زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا, اب تو اپنے صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ زمین میں اکڑ کر چلو, لیکن رب نے جبریل کو نہیں بھیجا. رب تعالیٰ نے قانون قدرت بنا دیا کہ جب تک طواف کی پہلی 3 صورتوں میں اکڑ کر چلو گے نہیں طواف قبول بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جو محبوب نے قانون زبان سے نکال دیا ہے, جو محبوب نے الفاظ نکال دیا ہے, ہم نے اسی کو اپنا قانون بنا دیا ہے. اصل میں رب تعالیٰ چاہتے یہ ہے جو میرا محبوب کہتا جائے میں اس کو دین بناتا چلا جاؤں. اصل میں تمام دین رضا مصطفیٰ کا نام ہے. اور پھر صحابہ کرام اس نسبت مصطفیٰ کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے. بخاری کا حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتا ہے ایک دفعہ میں سرکار کے ساتھ ایک دعوت پر گیا, میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام شوربے میں سے کدو تلاش کر کر نا تناول فرما رہے ہیں, کدو کو پسند فرما رہے ہیں. کدو ایک سب کی کیا حیثیت کیا ویلیو, لیکن حضرت انس بن مالک فرماتا ہے میں نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار شوربے میں سے کدو کو پسند فرما رہے ہیں, تلاش کر تناول فرما رہے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتا ہے لم ازل احب الدباب بعد یوم الزن, جب سے میں نے سرکار کو دیکھا تھا کہ سرکار شوربے میں سے کدو کو پسند کر رہے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتا ہے اس دن کے بعد میں نے بھی کدو سے محبت کرنی شروع کر دی ہے. میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے, میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے. جہاں تیرا نقش پاک مل گیا وہی میں نے کعبہ سجا لیا. وما علیہ الا البلاغ.